بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے لفظی معنی ارادہ کرنے یا زیارت کرنے کے ہیں، اور اسلامی شریعت میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان 8 سے 13 ذی الحجہ کے دوران مکہ مکرمہ میں حاضر ہو اور وہاں پر ایک مخصوص طریقے سے عبادت کرے اور حج کے مناسک ادا کرے تو اسے حج کہا جاتا ہے۔ اور حج جو ہے یہ اپنی اقسام کے اعتبار سے 2 لحاظ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک اس کی اقسام ہے بڑے اور چھوٹے ہونے کے لحاظ سے۔ ہر وہ حج جس میں وقوف عرفہ ہے وہ حج اکبر ہے، اور ہر وہ حج جس میں وقوف عرفہ نہیں ہے وہ حج اصغر ہے، یعنی عمرہ۔ تو عمرہ جو ہے یہ چھوٹا حج ہے، اور جس حج میں وقوف عرفہ ہے وہ بڑا حج ہے، چاہے وہ جو جمعہ کے دن ہو یا نہ ہو۔ ہر حج حج اکبر ہے، اور چھوٹا جو حج ہے وہ عمرہ ہے۔ دوسری تقسیم حج کے احرام کو باندھنے کے لحاظ سے ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک حج کی قسم ہے قران۔ قران کا معنی ملا ہوا، اور حج کی اس قسم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حاجی عمرے کا احرام باندھتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد احرام نہیں اتارتا بلکہ احرام ہی پہنے رکھتا ہے، اور پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو وہ اسی احرام کے ساتھ حج ادا کرتا ہے۔ تو یہ حج قران کہلاتا ہے کہ اس میں عمرے اور حج کا جو احرام ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے، اور حاجی عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتارتا بلکہ حج کر لینے کے بعد وہ اپنا احرام اتارتا ہے، تو اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، اور پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو وہ حج کا دوبارہ جو ہے وہ احرام باندھتا ہے، یعنی عمرے کا علیحدہ احرام باندھتا ہے اور حج کا علیحدہ جو ہے وہ احرام باندھتا ہے، تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو دونوں حج کی قسمیں ہیں، چاہے وہ قران ہو یا چاہے وہ تمتع ہو، اس کے اندر حاجی کے لیے دم دینا یعنی قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ جو سہولت ہے یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ سے باہر کے ہوں۔ اب اگر آپ بات کریں کہ تیسرا جو حج کی قسم ہے وہ ہے فرد، یعنی صرف اگر کوئی حج ادا کرتا ہے اور حج کے لیے ہی احرام باندھتا ہے اور حج کرنے کے بعد احرام اتار دیتا ہے تو اس کو ہم حج فرد کہتے ہیں۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اور خاص کر جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں ان پر یہ فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جو راستے کی طاقت رکھتے ہوں۔ راستے کی طاقت سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ یہاں سے بیت اللہ جا سکتا ہو اور وہاں پر جو اس نے رہنا ہے اور پھر وہاں سے واپس آنا ہے، تو اتنا خرچ اس کے پاس موجود ہو کہ وہ یہاں سے جا بھی سکے، آ بھی سکے اور وہاں رہ بھی سکے، اور پیچھے اس کے جو جتنا وقت لگے گا اس کے گھر میں جتنا خرچ ضرورت ہو وہ بھی موجود ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہے لیکن اس کو کسی ظاہری ضرورت، کسی ظالم بادشاہ یا کسی بیماری وغیرہ نے نہیں روک رکھا اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو یا وہ یہودی کی موت مرے گا یا وہ عیسائی کی موت مرے گا۔ اور حج جو ہے مسلمانوں نے جو پہلا حج ادا کیا ہے وہ 9 ہجری میں ادا کیا گیا، اور 9 ہجری میں پہلا حج مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ادا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے،
اور وہ پہلا اور آخری حج تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں ادا کیا ہے۔ اور اس حج کی جو اہمیت ہے وہ اس کے خطبہ کی وجہ سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ کی وجہ سے اس حج کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کو بڑے مفصل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حج کے کچھ مناسک ہیں، کچھ طریقے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان مناسک کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو اس میں چیز ضروری ہوتی ہے وہ احرام باندھنا ہوتا ہے، کہ 2 ان سلی چادریں جو ہیں، ایک کا تہبند باندھا جائے اور ایک اپنے کندھے پر ڈال لی جائے، تو یہ احرام کہلاتا ہے۔ ہر حاجی چاہے وہ جس حیثیت کا بھی ہے، اس کے لیے یہ لباس پہننا بہت ضروری ہے۔ اور اسی سے مساوات کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ سب مسلمان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس حج کے دوران جو حاجی ہیں 8 ذی الحجہ کو، جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اس کو حاجی جو ہے وہ مینا پہنچتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دن تھا جس دن عرب پانی بھرتے تھے، اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے اور حج کے سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ تو مینا کے اندر حاجی جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں کہ ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک جو 5 نمازیں بنتی ہیں وہ یہیں مینا میں ادا کی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد انہیں زوال تک، یعنی ظہر کے وقت تک پہنچنا ہوتا ہے عرفات کے میدان کے اندر 9 ذی الحجہ کو، اور اگر یہ رہ جائے تو پھر حج نہیں ہوتا۔ بہت حج کا اہم رکن ہے، اس کو حج کا رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور حاجی کے لیے جو عرفات ہے اس میں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور عرفات کے اندر ظاہری بات ہے کہ جو امیر حج ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے، اور 2 نمازیں مسلمان جو ہے وہ ظہر اور عصر کی قصر کی شکل میں، یعنی ملا کر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اگر دیکھیں تو جو مغرب ہو جاتی ہے، تو مغرب تک حاجی جو ہے وہ عرفات میں ہی رہتے ہیں، اور جو خاص کر شام کا وقت ہے یا شام سے پہلے کا جو وقت ہے، اس میں حاجی جو ہے وہ کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگتے ہیں خیر و برکت اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ ایک بہت اہم دن ہے اس لحاظ سے کہ اس دن حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے، اور یہ اتنا اہم رکن ہے کہ اگر یہ رہ جائے تو پھر حج ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر اس میں خطبہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کی مشکلات کا ذکر کیا جاتا ہے، عالم اسلام کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس خطبہ کے بعد اور نماز کے بعد پھر حاجی عرفات کے ہی اندر رہتے ہیں، اور شام کے وقت پھر جب مغرب ہو جاتی ہے تو وہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ اس وقت انہیں حکم یہ ہے کہ وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور پھر مزدلفہ آ جائیں گے، اور مزدلفہ میں یہاں پہنچنے کے بعد وہ پھر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کنکریوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ اگلے دن انہوں نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ کچھ کنکریاں اکٹھی کر لیتے ہیں۔ اور اگلا جب 10 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ پھر مینا کی طرف جاتے ہیں، اور مینا میں ان کا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ جو بڑا شیطان ہے جس کو جمرۃ الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ کنکریاں ماریں گے۔ 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماری جائیں گی۔ اس کو لگنا، جو مارتے ہیں اس کو لگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جو اس کا حلقہ بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی گر جائے تو اس کی رمی ہو جائے گی۔ تو ظاہری بات ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان نے ورغلایا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے سے، تو انہوں نے اس کو کنکریاں ماری۔ اور آپ دیکھیں کنکری جو ہے نفرت یا بیزاری کا اعلیٰ اظہار ہے، کہ آپ
اپنے دشمن سے جو آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے، جس کو شیطان کہا گیا، آپ اس سے بیزاری کا اظہار کریں، آپ اس سے نفرت کی انتہا دکھائیں اور اللہ کے احکام کو مانیں اور اللہ کی بات کو، اللہ کے فرمان کو آپ دل و جان سے تسلیم کریں۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسرا بڑا عمل ہے وہ قربانی کا ہے، اور قربانی جو ہے یہ قرب سے ہے، یعنی ایک ایسا عمل جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے 3 بڑے اہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک نسک کا لفظ استعمال کیا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو نسک کا معنی قربانی، نسکی میری قربانی۔ دوسرا جو لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں نحر کا، فصل لربک ونحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ جساس رازی ایک بہت بڑے مسلمانوں کے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فصل لربک سے مراد یہ ہے نماز عید، اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ تو ظاہری بات ہے دوسرا لفظ جو قرآن میں استعمال کیا گیا وہ نحر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ الاضحیہ کا استعمال کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔